بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پیس اینڈ پیس چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ جی ناظرین، آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب پر جو بھی دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، ہم سب پر اپنی رحمتوں کے سائے قائم رکھے، ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ ہماری جتنی بھی تمنائیں، نیک خواہشات ہیں، اللہ میاں سب کی اللہ تعالیٰ انہیں پورا کر لے۔ آمین ثم آمین۔ دیکھیں، اب جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے انسان کو، جو کام اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، انسان کو اتنی سمجھ سوچ ہونی چاہیے کہ یہ کام اللہ کے ناپسندیدہ میں سے ہے، جی، وہ کام ہمیں نہیں کرنے چاہیے۔ اس سے ناظرین کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر بتا دیا کہ نیکی کرو، نیک اچھے عمل کرو، اچھا صلہ ملے گا، اچھا صلہ ملے گا، برے کام کرو برائی ہوگا۔ پھر جی، تو تقوی اختیار کرو، یعنی پرہیزگاری، ایمان والا راستہ اختیار کرو۔ اب جو ان راستوں کو اختیار نہیں کرے گا تو وہ ایک طرح سے اللہ کو چیلنج کر رہا ہے، اللہ کے خلاف جا رہا ہے، تو اس پہ اللہ تعالیٰ کتنا سخت ناراض ہو سکتا ہے۔ یعنی گھمنڈ کر رہے ہیں، جی، گھمنڈی ہو گیا، ایک طرح سے گھمنڈی ہو گیا، جسے سرکش بھی کہتے ہیں۔ ہاں، سرکش اور گھمنڈی، ظلم کرنے والا بن جاتا ہے۔ ہاں، آپ کو ایک بات بتاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد بتائی ہے۔ جی ناظرین، یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جس کا ذکر ابھی ہم نے آپ سے کیا کہ وہ لوگ جو اللہ کی پسند کے خلاف جاتے ہیں، تو ان کو دیکھیے کہ ان کے ساتھ ہونے کیا والا ہے۔ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں سورہ محمد آیت نمبر 27 کا ترجمہ۔ تو کیسا ہوگا جب جان نکالیں گے ان کی فرشتے مارتے ہوئے ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پر۔ تو دیکھیے یہاں پر فرشتے مارتے ہوئے ان کی جان نکالیں گے، اور کہاں پر؟ ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھ پر۔ دیکھیے کتنا یہ ایک دردناک منظر ہے۔ اور یہ کیوں ہوگا؟ اس کا ذکر آیت نمبر 28 میں۔ جی ناظرین، سورہ محمد آیت نمبر 28، اس کا ترجمہ سنیے۔ یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے پیروی کی اس کی جس سے ناراض ہے اللہ، اور ناپسند کیا انہیں اس کی رضا کو، تو اس نے ضائع کر دیے ان کے اعمال۔ مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے پیروی کی اس چیز کی جس سے اللہ ناراض ہے، جو اللہ کو پسند نہیں ہے، اور انہوں نے نفرت کی اس چیز کی کہ جس میں اللہ کی رضا تھی۔ اس چیز کی وجہ سے ان کے جو اچھے مال بھی تھے وہ بھی ضائع ہو جائیں گے، اور وہ کیا ہوگا ان کے ساتھ؟ ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھوں پر فرشتے مارتے ہوئے ان کی جان نکال رہے ہوں گے۔ تو کتنا دردناک اور یہ غضبناک منظر ہے۔ تو اس لیے اللہ کی رضا میں راضی رہنا اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہر وہ کام کرنا جس کا اللہ نے حکم دیا ہے کتنا ضروری ہے۔ تو اس سے سبق یہ ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق اللہ تعالیٰ ہم سے کام کروائیں۔ جو چیز اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند، جی، وہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ اور دیکھیں ناظرین، بات آسان سی ہے کہ اللہ نے جس نے قرآن پاک میں احکامات دیے ہیں ان پر عمل کرنا، اور زیادہ احکامات تو ہمارے اپنے فائدے کے لیے ہیں کہ زندگی کو کیسے گزارنا ہے، ایک دوسرے کی مدد کیسے کرنی ہے، نماز قائم کرنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے۔ زکوٰۃ سے کیا ہے؟ پورے معاشرے کا فائدہ ہوتا ہے۔ جب زکوٰۃ انسان دیتا ہے تو غریب لوگ وہ بھی کھا پی سکتے ہیں، بھوکے نہیں سوتے، اور دعا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس دعا کے ذریعے ہماری سختیاں جو ہوتی ہیں، ہماری مشکلات کو آسان کر دیتا ہے، اور تکلیفیں اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے۔ تو یہ بات سمجھنے والی ہے جی، کہ کتنے اچھے اچھے کام ہیں دنیا میں کرنے والے۔ بالکل۔ تو اللہ تعالیٰ ہر بندے کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ اچھے کام کرے، بالکل ہمارے سمیت۔ اور شیطان کے اللہ تعالیٰ بہکاوے سے ہم سب کو بچائے، اور شیطان کے شر سے بھی بچائے، شیطان کی روح کے شر سے بھی بچائی رکھے۔ شیطان کی روح کے شر سے بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے۔ تو ناظرین، آپ سے چاہتے ہیں اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خوش و خرم رکھے، ہم سب کو، سبھی دیکھنے اور سننے والوں کو زندگی، صحت، تندرستی، دنیا اور آخرت میں ہمیں اچھے درجات دے، اور خاص طور پر آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمیں جنت نصیب کرے۔ آمین آمین ثم آمین۔ اب اسی کے ساتھ ہی ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ اور امان میں رکھے ہمارے ساتھ، اور ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے ہماری طرف سے خدا حافظ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔